بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 44 نمبر سبق ہے، جس میں ہم اتناب کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. الاتناب یکون بامور کثیرۃ. اتناب جو ہے یہ بہت سے امور کے باعث ہوتا ہے، یعنی بہت سی امور کے ذریعے جو ہے اتناب کیا جاتا ہے. یعنی کلام کو مفصل ذکر کرنا فائدہ کے ساتھ. اتناب کہتے ہیں کلام کو مفصل ذکر کرنا، مگر اس کو تفصیل سے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اتناب یہ کئی امور کے ذریعے سے ہوتا ہے. منہا ذکر الخاص بعد العام میں، ان میں سے ایک جو ہے وہ خاص کو ذکر کرنا ہے عام کے بعد. یعنی پہلے عام شے کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد خاص کو لایا جائے گا. تو وہ اسے کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام میں. نحو جیسے اجتہدوا فی دروسکم واللغۃ العربیۃ. اجتہدوا تم سب لوگ محنت کرو، فی دروسکم اپنے اسباق میں، واللغۃ العربیۃ اور عربی زبان میں. اب عربی زبان جو ہے، عربی زبان کے جو اسباق ہیں وہ ماقبل کے دروس میں داخل ہے. یہ دروس عام ہے، پہلے اس کو ذکر کیا گیا جس کے تحت عربی زبان کے اسباق بھی داخل ہیں. مگر اس کے بعد جو ہے اللغۃ العربیۃ، اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا. تو بھائی اسے کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام میں. قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز کی. اب یہاں پر الصلوات جو ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو یہاں پر الصلوات جو ہے یہ عام ہے، اور الصلاۃ الوسطی یہ خاص ہے. پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اتناب میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں وفائدتہ، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی خاص کو ذکر کرنا عام کے بعد، اس کا فائدہ ہے التنبیہ علی فضل الخاص سے، یعنی خاص کی فضیلت پر متنبہ کرنا. کأنہ گویا کہ وہ لرفعتہ اپنی بلندی کی وجہ سے جنس آخر کوئی دوسری جنس ہو گئی ہے، مغائر لما قبلہ جو کہ اپنے ما قبل سے مغائر ہے. یعنی خاص کا فائدہ یہ ہے، خاص کو ذکر کرنا عام کے بعد، اس کا فائدہ یہ ہے کہ خاص کی فضیلت پر تنبیہ ہو جاتی ہے کہ بھائی خاص جو ہے یہ فضیلت والا عمل ہے. گویا کہ وہ اپنی فضیلت اور بلندی کی وجہ سے دوسری جنس ہے جو پہلے کے مغائر ہے، اس لیے کہ خاص کا عطف کیا گیا ہے عام پر، اور عطف جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے مغایرت کا، کہ دونوں میں جو ہے وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں. عطف تقاضا کرتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں. تو گویا خاص کو جب عام کے بعد ذکر کیا گیا تو اپنی فضیلت کی وجہ سے گویا کہ وہ کوئی دوسری جنس بن چکی ہے، لہذا یہ عطف پھر درست ہوگا. تو بھائی اول قسم جس کے ذریعے سے اتناب کیا جاتا ہے وہ خاص کو ذکر کرنا ہے عام کے بعد. جیسے اس مثال میں اجتہدوا فی دروسکم
واللغت العربیت، اس مثال میں دروس جو ہیں وہ عام ہیں، اور اللغت العربیت یہ خاص ہے، اور اس کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ خاص کی فضیلت پر تنبیہ ہو جائے، گویا کہ وہ اپنی بلندی کی وجہ سے کوئی دوسری جنس بن چکی ہے، کیونکہ عطف جو ہے یہ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف جو ہے ان میں مغایرت ہو۔ تو بھائی یہ اول قسم ہوئی۔ دوسری قسم ومنها ذکر العام بعد الخاص سے، انہی میں سے ایک جو ہے وہ خاص کے بعد عام کو ذکر کرنا ہے، ذکر العام میں عام کو ذکر کرنا بعد الخاص سے، خاص کے بعد، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یہ فرمان، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو مؤمن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیجیے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں المؤمنین اور المؤمنات یہ عام ہے، جس میں وہ سب داخل ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی متکلم، والدین وغیرہ، یعنی پہلے خاص کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد عام کو لائے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں ذکر العام میں بعد الخاص سے۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی اتناب کی، اور تیسری قسم ومنہا الایضاح بعد الابہام، الایضاح وضاحت کرنا، بعد الابہام، ابہام کے بعد، یعنی پہلے ایک مطلب کو مبہم ذکر کریں گے، پھر اس کی توضیح کریں گے، اور فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات مبہم ذکر کرتے ہیں یا مبہم ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو یہ بات سامع کے ذہن میں اچھی طرح سے راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ نحو جیسے امدکم بما تعلمون، اس نے تمہاری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بما ایسی چیزوں سے، تعلمون جن کو تم جانتے ہو، امدکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بانعام و بنین، چارپایوں اور فرزندوں سے۔ اب اول آیت میں امدکم بما تعلمون، تو ما تعلمون جو ہے اس میں ابہام تھا کہ بھائی ہماری مدد کی گئی تو کن چیزوں کے ذریعے سے کی گئی، تو دوسری آیت میں بے انعام و بنین کو ذکر کر کے اس ابہام کو دور کر دیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی۔ تو بھائی یہاں پر اتناب جو ہے یہ وضاحت کے لیے ہے، کیونکہ اول جملہ جو ہے امدکم بما تعلمون، اس میں ابہام ہے کہ بھائی کن چیزوں کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے، تو دوسرے جملے میں اس کی وضاحت کی گئی، امدکم بانعام و بنین، یعنی تمہاری مدد کی گئی چارپایوں اور فرزندوں سے، یعنی بیٹوں سے، بیٹوں کے ذریعے سے۔ تو اسے کہتے ہیں الایضاح بعد الابہام۔
اسی طرح چوتھی قسم جو ہے وَمِنْهَا التَّوْشِيعُ، اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ ہے التوشیع۔ توشیع کہتے ہیں وَهُوَ أَن يُؤْتَى فِي آخِرِ الْكَلَامِ بِمُسَنًّن، اور توشیع یہ ہے کہ کلام کے آخر میں تثنیہ لایا جائے، اور پھر مفسر بِاثْنَيْنِ، اور اس تثنیہ کی جو ہے تفسیر کی گئی ہو دو افراد کے ذریعے سے۔ یعنی توشیع یہ ہے کہ کلام کے آخر میں تثنیہ لایا جائے جن کی تفسیر دو افراد کے ذریعے سے کی گئی ہو۔ وقولہ، جیسے شاعر کا یہ قول ہے امسی و اصبح من تذکارکم و صبا، امسی میں شام کرتا ہوں، و اصبح اور میں صبح کرتا ہوں، من تذکارکم تمہاری یاد میں، و صبا اور محبت میں، یعنی میں تمہاری یاد اور محبت میں شام کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں۔ یرسی لی المشفقان، یرتی مجھ پر رحم کاتے ہیں، المشفقان دو مشفق، دو شفقت کرنے والے۔ اب یہاں پر المشفقان جو ہے یہ تثنیہ کا سیغہ ہے، تو کلام کے آخر میں تثنیہ لایا گیا ہے، لیکن اس تثنیہ کی پھر دو افراد کے ذریعے سے وضاحت کی گئی ہے اور تفسیر کی گئی ہے کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں۔ تو فرمایا الاہل والولد، اہل اور اولاد۔ تو بھائی یہاں پر محل استشہاد جو ہے المشفقان الاہل والولد ہے، کہ کلام کے آخر میں المشفقان تثنیہ کا سیغہ لایا گیا ہے، اور الاہل اور الولد اس کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ توشیع صرف تثنیہ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دو سے زائد میں بھی یہ صورت پائی جا سکتی ہے۔ یعنی آخر میں مثال کے طور پر تین چیزوں کو ذکر کیا جائے، پھر ان تین چیزوں کی تفسیر کی جائے، تو اسے بھی توشیع ہی کہیں گے۔ اب یہاں پر امسی جو ہے اور اصبح ہو، یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے باب افعال سے۔ امسا یمسی امساء بمعنی شام کرنا، اصبح یصبح اصباحا بمعنی صبح کرنا۔ تذکار اور تذکار یہ دونوں جو ہے یہ مصدر ہے ذکر یذکر ذکرن سے، ذکر یذکر ذکرن و تذکارن و تذکارن، باب نصر ینصر سے بمعنی یاد کرنا، تذکرہ کرنا۔ صبا، صبا، صبا یصبو صباء و صباء، بمعنی مشتاق ہونا، مائل ہونا۔ یرسی یہ باب ضرب یضربو سے ہے، رسا یرتی رساء بمعنی کسی پر رحم کرنا۔ تو بھائی توشیع یہ ہے کہ کلام کے آخر میں تثنیہ لایا جائے، پھر اس تثنیہ کی دو افراد کے ذریعے سے تفسیر کی جائے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ امسی چونکہ واحد متکلم کا سیغہ ہے، پہلے مضارع،
لہذا اس میں انا ضمیر جو ہے ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اس کے بعد واو عاطفہ اس بے ہو، پھر سے فعل با فاعل ہے کیونکہ واحد متکلم کا سیاہ ہے فعل مضارع کا، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کے لیے فاعل ہے۔ من جارا تذکار یا تذکار دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یہ مصدر ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے کم ضمیر مجرور متصل کی طرف، پھر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے اور صبا یہ معطوف ہے۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہے ماقبل من جارا کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اس بے ہو یا انسی فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے، اور پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ پھر آگے جا کر یرتی یہ فعل ہے اور لیا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے فعل کے ساتھ۔ المشفقان جو تثنیہ کا سیاہ ہے یہ مفسر ہے اور اس کی تفسیر کی گئی ہے الاہل والولد کے ذریعے سے۔ الاہل معطوف علیہ واو عاطفہ، الولد معطوف علیہ اور معطوف مل کر مفسر یا تفسیر، پھر مفسر اور مفسر مل کر یہ یرسی فعل کے لیے فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہاں پر المشفقان تثنیہ کا سیاہ لایا گیا ہے اور پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے الاہل والولد کے ذریعے سے، اور اسے کہتے ہیں توشیع۔ اسی طرح اتناب کی پانچویں قسم جو ہے وہ ہے التقریر لغرض، یعنی کلام کو ذکر کرنا مقرر کسی مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے کلام کو مقرر ذکر کرنا۔ پھر وہ مقاصد جو ہیں وہ مختلف ہیں، یہاں پر 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے کلام کو مقرر ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قطول الفصل فی قولہ، شاعر کے اس قول میں طول فصل کہتے ہیں کلام کے طویل ہو جانے کی وجہ سے کسی لفظ کو مقرر ذکر کرنا اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں یہ لفظ مخاطب کے ذہن سے نکل نہ گیا ہو، یعنی اول میں جو لفظ ذکر کیا جائے اس کو کلام کے آخر میں دوبارہ سے ذکر کیا جائے، کیونکہ درمیان میں جو فصل ہے اس کی وجہ سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اول میں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ کہیں مخاطب کے ذہن سے نکل نہ جائے، لہذا اول والے لفظ کو آخر میں دوبارہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں طول فصل۔ مثال کے طور پر اس شعر میں وَإِنَّ امْرَأً دامت مواسیق عہدہ، بلا شبہ ایسا شخص دامت کہ ہمیشہ رہے ہوں مواسیق عہدہ، اس کے عہد و پیمان، غلامس لہذا اس جیسی چیز پر، انہ لکریم یقیناً وہ شریف ہے۔ اب یہاں پر کلام کے ابتدا میں انہ کو ذکر کیا گیا ہے،
شعر کے شروع میں وَإِنَّ امْرَأً میں اِنَّا شروع میں لایا گیا ہے، مگر درمیان میں کلام طویل ہو گیا اور کافی فصل ہو گیا، اسی لیے اِنَّهُ لَكَرِيمٌ میں اِنَّا کو دوبارہ ذکر کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامع جو ہے اس کے ذہن سے نکل گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی نظر میں کلام غیر مربوط لگ رہا ہو۔ اب یہاں پر دامت جو ہے سیاہ واحد مؤنث غائب، بحث اس بات فعل ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے دام یدوم دوامن بمعنی ہمیشہ رہنا۔ مواثیق یہ جمع ہے میثاق کی بمعنی عہد اور وعدہ۔ باب ضرب یضرب سے وثق یثق ثقۃ بمعنی اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ امْرَأً، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، امرأً موصوف، کیونکہ آگے اس کے لیے صفت موجود ہے جملہ کی شکل میں۔ دامت فعل ہے، مواثیق و عہدہ یہ مسلسل مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل ہے دامت فعل کے لیے۔ علی جارہ مثل ھذا مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا دامت فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے امرأً موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ اسم ہے ان حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے۔ پھر آگے جا کر انہو، اس میں ان جو ہے یہ پھر سے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو ضمیری منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے اس کے لیے اسم۔ لکریم، اس میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور کریم یہ خبر ہے ان کے لیے، ان ثانی کے لیے۔ پھر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے ان اول کے لیے۔ پھر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی تقریر یعنی کلام کو مکرر ذکر کرنا کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ درمیان میں فاصلہ واقع ہونے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اول ذکر شدہ کلام جو ہے وہ مخاطب کے ذہن سے نکل نہ گیا ہو۔ تو اول مقصد جو ہے تقریر کی وہ ہے طول الفصل۔ اسی طرح وَكَزِيَادَةِ التَّرْعِيبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح دوسرا مقصد جو ہے تقریر کا وہ رغبت دلانا ہے، زیادہ رغبت دلانا ہے، جیسے اللہ تعالی کے اس فرمان میں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بے شک من ازواجکم تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم اور بعض اولاد، عدوا لکم تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم تو تم ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو
فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں تعفو و تصفحو و تغفرو، یہ سب ہم معنی افعال ہیں، مگر ان کو مکرر لایا گیا ہے، اور مقصد اس سے معانی میں زیادہ رغبت دلانا ہے، اور اس حکم کو بجا لانے پر مکلف لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ بھائی اس پر تیار ہو جاؤ۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے، یعنی رغبت دلانے میں زیادتی کرنا، اس کے لیے بھی کلام کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد کلام کو مکرر ذکر کرنے سے وہ ہے وَكَتَاكِيدِ الْإِنذَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور تیسرا مقصد جو ہے کلام کو مکرر ذکر کرنے سے وہ ہے انذار، یعنی ڈرانے اور دمکانے کی تاکید۔ تو بھائی اس کے لیے بھی کلام کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں کلا سوف تعلمون کو مکرر لایا گیا ہے، اور اس تقریر کا مقصد جو ہے وہ انذار کی تاکید ہے، اور وہ اس طریقے پر سے کہ کلا جو ہے، کلا یہ حرف ردع ہے، جس سے مقصد دنیا میں جی لگانے سے باز رکھنا اور دنیاوی امور میں مشغول ہونے کی غلطی پر تنبیہ کرنا ہے۔ اور سوف تعلمون سے ایسا نہ کرنے پر ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو نتیجہ بھیانک ہوگا۔ تو بھائی تقریر کا تیسرا مقصد جو ہے وہ انذار کی تاکید ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔